بھائی موٹر سائیکل پہ لفٹ دینا کیسا ہے؟ کہہ رہے بعض دفعہ لفٹ دینے والا مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. لفٹ دیا کریں سوچ سمجھ کے. بعض دفعہ جیب سے چیزیں نکال لیتا ہے لفٹ دینے والا. بعض دفعہ بندوق رکھ کے آپ کو لفٹ دے رہا ہوتا ہے, اب بتا تو نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے میں تجھے پہنچا دیتا ہوں. حالات کراچی کے بہت خراب ہیں, اور لفٹ لینے کی ضرورت کیا ہے اگلے کو؟ ساری بسیں چل رہی ہیں, رکشے چل رہے ہیں, کیا ضرورت ہے بھکاری پن کے اب لوگوں سے بائکیں روک رکھ کے مجھے, یہ تو بھکاری پن ہے نا. تو بھکاریوں کو تو ویسے ہی نہیں سپورٹ کرنا چاہیے. بھائی W11 چل رہی ہے, تیرے پاس کم پیسے, W11 میں چلا جا. اگر تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بچا ہے, تو پھر پیسے دے دو اس کو. اگر واقعی کوئی بیچارہ, اول تو اس میں بھی بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پیسے پتہ نہیں کہاں چھپا کے پھر اگلے کے پاس جا کے کہہ رہا ہوگا پیسے نہیں ہیں, سارا دن یہی کماتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو لفٹ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. کوئی بوڑھا آدمی ہے بیچارہ, کوئی ضعیف ہے تو ٹھیک ہے, ویسے ہم تو نہیں دیتے بھائی کسی کو لفٹ. تجربے ہیں ایسے ایسے جیب کترے ہوشیار ہیں. میرے بھائی بائک پہ جا رہے, کسی کو لفٹ دے دی انہوں نے. آگے جا کے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا جیب چیک کر لے بھائی. میں نے کچھ نہیں نکالا. اس کو خود پتا تھا کہ لوگ نکالتے ہیں. اچھا میرے بھائی نا بار بار اپنی جیب کو چیک کر رہے ہیں کوئی نکال نہ لے, تو وہ اتنا ہوشیار تھا, اس نے کہا چیک کر لو میں نے کچھ نہیں نکالا. تو نکالتے ہیں, جیب کترے بھی ہوتے ہیں, اور آج کل تو بندوق رکھ لے گا آگے, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور ویسے بھی بھکاری پن کیا ہے, یہ گاڑیاں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل چلے جاؤ. بعض خواتین, ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے بال ٹوٹتے ہیں تو میں سمندر میں پھینکتی ہوں. اب عجیب بات ہے, بالوں کو بچایا جا رہا ہے کہ مردوں کی نظر نہ پڑے, اور اس کے لیے سمندر پہ جا رہی ہیں, تو وہاں بیسیوں مردوں کی آپ پہ نظر پڑے گی. تو یہ عجیب قسم کا تقویٰ ہے. تو کہیں بھی پھینک دیں. ایسے انسانی بال ہیں نا, تو گٹر میں نہ پھینکیں ان کو, کہ انسان کے بہرحال ایک تعظیم ہے انسان کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن وغیرہ, یہ سب چیزوں کو گٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے. مٹی کے نیچے کیاری میں دبا دیں. اس کی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا. کسی پہ بھی کوئی قرضہ ہوتا ہے نا, جب وہ مر جائے تو اس کے وارثوں پہ وہ قرضہ نہیں ہوتا. اس نے وراثت میں مال چھوڑا ہے تو قرضہ ادا ہوگا, نہیں چھوڑا تو گیا بس. آخرت میں قرض دار جانے اور وہ جانے, وہ خود ہی بھگتیں گے. سمجھتے ہو؟ آپ کے ابا 1 کروڑ روپے لے کے دنیا سے تشریف لے گئے, اللہ نہ کرے, اس کے بعد ان کی وراثت میں 1 کروڑ ہیں تو قرضہ ادا کرو, نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے. دے دو گے تو اچھی بات ہے, لیکن ذمے میں نہیں ہے. تو بھائی کا بھی ایسا ہی ہے. قبروں پہ پکارنا نہیں چاہیے جا کے, بس جاؤ دعا مانگو میت کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لو. اور کوئی سوال, آخری سوال لے لیتے ہیں بھائی, یہ بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے. میں نے تو مانگی نہیں دعا نماز کے بعد, نہیں مانگی نا. جمعے کی نماز کے بعد میں نے کہاں دعا مانگی ہے, نہیں مانگی. جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے وہ کیوں میرے پہ لگا رہے ہو بھائی؟ یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ مجھ سے کہو کہ مجھ صاحب جب آپ 4 شادیوں پہ بات کرتے ہو تو آپ نے دوسری کیوں نہیں کی. کتنا بڑا الزام ہوگا نا, فحش الزام.